یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر خوابگاہ سے باہر آ گیا اور بند دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن میں اس کی سوچ کے ذریعے دماغ کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوم کے ملائم بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اب میری آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے چند لمحات میں فیصلہ کیا کہ ایک ناگن کی دوستی مجھے تباہیوں کی پستی میں لے جائے گی۔ اگرچہ میرے پاس خیال ہانی کا علم تھا، اس کے باوجود میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ناگن پھر ناگن ہوتی ہے، کسی وقت بھی میری لا علمی میں مجھے ڈس سکتی ہے۔ میری جانب خمار آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی، خاموش نگاہوں سے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، اور میں نے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، بے شک تم اتنی حسین ہو کہ مرد کی نگاہوں کو للچا دیتی ہو۔ تمہارے بدن کے چیختے ہوئے نشیب و فراز دیکھ کر اچھے سے اچھے عابد زاہد اپنی توبہ توڑ سکتے ہیں۔ میں بھی توبہ توڑنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وہ بھولا ہوا افسانہ یاد کر لوں کہ مجھے کس طرح بدنام کر کے اس کوٹھی سے نکالا گیا تھا۔ میری خوبصورت ناگن، جو لوگ ذرا بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ آگ میں کودنے کی بجائے اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی تمہارے بے حیا بدن کی آگ میں جلنا نہیں چاہتا۔ تمہاری آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے، تمہاری آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ پانی نہ ہو تو شاید تھوک دینے سے بھی کام چلتا ہے۔ آخ تھو! میں نے اس کے بدن پر تھوک دیا اور فوراً ہی پلٹ کر جانے لگا۔ وہ ایک دم سے لرز گئی تھی، اپنی ذلت اور توہین کے شدید احساس سے، جیسے وہ پاگل ہو گئی۔ میں نے دروازے سے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے خوابگاہ کے دروازے کو باہر سے بند کیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کوٹھی سے باہر جانے لگا۔ وہ جو خود کو وینس کا شاہکار مجسمہ سمجھتی تھی، اب پاگل ہو کر اپنے جسم کی بوٹیاں نوچ رہی تھی۔ ایک حسین اور مغرور عورت کا یہ سب سے خوبصورت انجام تھا۔ میرے قدم اپنی کوٹھی کی طرف اٹھ رہے تھے اور میں اس کے جھلائے ہوئے دماغ کو پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں وہ عورت ہوں کہ دل والے میری راہوں میں اپنے دل بچھاتے ہیں، شاعر میری تعریف میں لفظوں کے پھول کھلاتے ہیں، اور وہ کمینہ مجھ پر تھوک کر گیا ہے۔ اس کی سوچ پر اس کے دماغ نے اسے چیخنے پر مجبور کیا۔ چیخنے کے ساتھ اس کے دماغ نے مشورہ دیا کہ وہ میرا منہ نوچ لے، لیکن میں اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ جھلائی ہوئی سوچ کے مطابق تکیے کو اٹھا کر نوچنے لگی۔ سور کمینہ، کیا سمجھ کر اس نے تھوکا ہے؟ جس بدن کو لوگ خوشبوؤں کا گلدان کہتے ہیں، اسے اگلدان سمجھ کر گیا ہے۔ میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اور وہ بدذات خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں بھی اس پر تھوکتی ہوں، مگر میرے تھوکنے سے اس بےزتی کا احساس نہیں مٹ سکتا جو وہ کر کے گیا ہے۔ بائی گاڈ، اس نے نفرت سے مجھ پر تھوکا نہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے بدن پر اس کا تھوک ہے، مگر ہے حقیقت، اسے میں انکار نہیں کر سکتی۔ یہ تھوک ایک انگارے کی طرح میرے بدن سے چپک گیا ہے۔ اب جب بھی میں لباس اتاروں گی، مجھے اس کے نفرت سے تھوکنے کا انداز یاد آ جائے گا۔ میں اپنی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر رک گیا اور اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کی سوچ میں گڑبڑ کرنے لگا۔ ہاں، اس نے ایسی نفرت سے تھوکا ہے جیسے میں طوائف سے بھی گئی گزری عورت ہوں۔ اس طرح اس نے میری نظروں سے مجھے گرا دیا ہے۔ اتنی دیر سے میں خود ہی اپنے آپ کو قابل نفرت سمجھ رہی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سوچنے لگی، نہیں میں قابل نفرت نہیں ہوں، میں سب سے حسین ترین لڑکی ہوں، سبھی مجھ پر جان دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے منفی سوچ میں کہا، جو لوگ سامنے محبت ظاہر کرتے ہیں وہ میری پیٹھ پیچھے مجھ پر تھوکتے ہیں۔ فرحاد پہلا آدمی ہے جو سامنے تھوک کر گیا ہے۔ اس کی مثبت سوچ نے کہا، میں فرحاد پر تھوک دوں گی۔ میں نے منفی سوچ سے سمجھایا، صرف فرحاد پر تھوکنے سے انتقام کی آگ نہیں بجھے گی۔ جو اپنے مطلب کے لیے میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، میری محبت کا دم بھرتے ہیں، ان جھوٹوں پر بھی تھوکنا چاہیے۔ قاسم بھی مطلب پرست ہے، کیسر بھی عیاش ہے، سب کے ساتھ میری جوانی سے کھیلنے کے لیے میری خوشامدیں کرتے ہیں۔ میں ان سب پر تھوک دوں گی۔ اس کا جھلایا ہوا ذہن قائل ہو گیا کہ وہ سب پر تھوکے گی۔ آج اس کی جو توہین ہوئی ہے، اس کا انتقام وہ ہر مرد سے لے گی۔ اس وقت اس کی سوچ نے بتایا کہ ڈرائنگ روم میں فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں اتنی رات کو کس نے فون کیا ہے، گھر کے لوگ سو رہے ہیں، مجھے ڈرائنگ روم میں جا کر سننا چاہیے کہ کس کی کال ہے۔ اس کی منفی سوچ نے کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، کسی کی بھی کال ہو، وہ جہنم میں جائے۔ میری سوچ نے پھر اسے سمجھایا، ہو سکتا ہے فرحاد اپنی کوٹھی سے کال کر رہا ہو، مجھے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر اس پر تھوک دینا چاہیے۔ یہ بات اس کی کھوپڑی میں آ گئی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ میری کال کی توقع میں غصے سے تنتناتی ہوئی خوابگاہ سے نکل کر جا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، پھر چیختی ہوئی بولی، سور کے بچے، آپ تو مجھے فون کر رہے ہو، میں تم پر تھوکتی ہوں، آخ تھو۔ ریسیور پر دوسری طرف کی آواز غزالہ نے سنی، اور اسے غزالہ کے دماغ سے میں نے سنا۔ ارے یہ تھوکنے کا کیا مطلب ہوا؟ کون ہو تم؟ کیا غزالہ ہو؟ ہاں میں غزالہ ہوں۔ کسی بھی مرد کی آواز میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ میں ایک بار پھر تم پر تھوکتی۔ اور ٹھہرو بھائی، کیا کر رہی ہو؟ میری آواز پہچانو، میں تمہارا کیسر ہوں۔ میں نے کیسر کا نام سنتے ہی غزالہ کی سوچ میں کہا، مجھے کیسر پر بھی تھوکنا چاہیے، وہ بھی مرد ہی ہے، میں اس پر تھوکوں گی۔ غزالہ نے غصے سے پوچھا، کیسر تم بھی ایک مرد ہو؟ ہاں میں مرد ہوں، تو میں تم پر بھی تھوکتی ہوں، آ تھو۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ خواہ مخواہ تھوکتی چلی جا رہی ہو۔ کیا فرحاد کی دوستی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ فرحاد کا نام نہ لو، میں اس پر تھوکتی ہوں۔ تم نے کلب میں کہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالو گے، اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اسے کس طرح مارو گے۔ کیسر، جب تک تم اسے کتے کی موت نہیں مارو گے، میرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ جتنی جلدی ممکن ہو تم مجھے اس کی موت کی خوشخبری سناؤ۔
میں اپنا حسن، اپنی جوانی اور اپنی دولت تم پر نچھاور کر دوں گی۔ جانے من تم اتنے بڑے انعام کا لالچ دے رہی ہو، یہ واقعی انعام ہے؟ یہ محض للچانے والی باتیں ہیں۔ دیکھو، برا نہ ماننا، پہلے بھی تم نے بڑے بڑے وعدے کیے اور بعد میں ٹرخا دیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، تم ابھی آؤ، میں ابھی وعدہ پورا کروں گی، تمہارا اعتماد حاصل کروں گی، تم جو کہو گے وہ کروں گی، مگر کسی طرح یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ سور کا بچہ مر چکا ہے۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ کیسر نے رابطہ ختم کر دیا۔ غزالہ پھر میرے متعلق غصے سے سوچنے لگی۔ میں نے ذہنی رابطہ ختم کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لباس بدلنے لگا۔ اس دوران میں نے کیسر کی سوچ کو پڑھا۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا غزالہ کی طرف آ رہا تھا اور یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ مجھے گھیر کر مارنا آسان سی بات نہیں ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، 2 دن یا 4 دن یا 4 مہینے۔ اس وقت تک غزالہ کو بہلا پھسلا کر اپنا کام نکالنا ہوگا۔ ایسی حسین عورت بغل میں رہے تو سوسائٹی میں کچھ اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سوچ پڑھ کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابھی اس کی نظروں میں صرف غزالہ کے حسن و شباب کی اہمیت ہے۔ اس میں اتنی جرت نہیں کہ وہ تنہا کہیں بھی مجھے للکار سکے۔ صرف رات کی تنہائی میں میری تھوکی ہوئی چیز کو چاٹنے آ رہا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے اطمینان سے سو گیا۔ دوسرے دن میں چچا جان کے ہاں گیا۔ غزالہ میرے سامنے نہیں آئی۔ میں چچا جان سے زمین و جائیداد کی باتیں کرتا رہا، پھر شاہینہ کے ساتھ تفریح کے لیے نکل گیا۔ اس کے بعد روز کا یہی معمول ہو گیا۔ میں اپنی لاڈلی بہن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگا۔ کبھی کبھی چچا جان کے ساتھ کچہری کے چکر لگانے پڑتے تھے، کیونکہ وہ تمام زمینیں میرے نام لکھ رہے تھے۔ زمانے بھر کی غلاظتوں سے نکل کر ایک بہن کا ساتھ ملا تو مجھے پیار کی پاکیزگی کا شدت سے احساس ہوا۔ عورت محض ایک داشتہ نہیں ہوتی، وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اور شاہینہ جیسی بہن بھی۔ یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ شاہینہ کے نازک سے دل میں زبیر کی محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ انہی دنوں زبیر اپنی والدہ کے علاج کے لیے لاہور آیا ہوا تھا اور ایک روز شاہینہ مجھے اس کے ہاں لے گئی۔ زبیر واقعی خوبرو نوجوان تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ وہ بھی شاہینہ کو چاہتا ہے، لیکن محبت کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ خود کو گلفام سمجھتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ شاہینہ اس کے پیچھے پھرتی رہے۔ شاہینہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے کسی نہ کسی بہانے سے اس سے ملنے چلی آتی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ زبیر کو کسی طرح مہذب انداز میں مجبور کروں گا کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ میری بہن کا ہاتھ تھام لے۔ اس روز میں نے منصوبہ بنایا کہ زبیر کے دل میں شاہینہ کے لیے کسی طرح تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ اس عمل کے لیے مجھے مکمل خاموشی اور ایسے پرسکون ماحول کی ضرورت تھی جہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو۔ میں زیادہ سے زیادہ زبیر کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس طرح میں اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں پھر راوی کے کنارے انہی درختوں کے جھنڈ میں جانے لگا۔ وہاں میں نے تنویمی عمل کے لیے تسخیر کی مشقیں کی تھیں اور خیال خانی کے لیے کشف سمئی مشقوں سے گزرتا رہا تھا۔ اب بھی میرا یہ دستور ہو گیا۔ میں اسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا اور زبیر کے دماغ میں جھانک کر اس کے تمام دن کی مصروفیات کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ پہلے دن جب میں نے اسے دماغی رابطہ قائم کیا تو وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور لباس بدلتے ہوئے غزالہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ غزالہ بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی اور یہ سوچے بغیر کہ زبیر اس کی چھوٹی بہن کی نگاہوں کا مرکز ہے، وہ عادتاً اسے بھی اپنی اداؤں سے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ میری شاہینہ کے حق پر ڈاکہ ڈالے؟ میں نے زبیر کی سوچ میں کہا، میں غزالہ کے متعلق کیوں سوچ رہا ہوں؟ بھلا شاہینہ سے غزالہ کا کیا مقابلہ؟ شاہینہ شرم و حیا کا مجسمہ ہے، ایک تعلیم یافتہ مشرقی دوشیزہ کی خوبصورت مثال ہے، اور غزالہ بے حیائی کی ایک بدترین مثال ہے۔ وہ بازاری عورتوں کی طرح دیکھتی اور مسکراتی ہے، اس کی گفتگو میں رومانس نہیں ہوتا، دعوت گناہ ہوتی ہے۔ زبیر نے قائل ہو کر سوچا، ہاں، غزالہ کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے عاشق ہوں گے۔ مرد پہلے باتوں کی چکناہٹ سے ہی پھسلتا ہے، یہ بات غزالہ اچھی طرح جانتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ غزالہ جیسی عورتوں کو لفٹ دی جائے؟ میں غلاظت کی طرف جاؤں گا تو بدبو کے سوا کیا ملے گا؟ خوشبو کے قریب رہوں گا تو میرا وجود بھی معطر رہے گا، اور شاہینہ بلا شبہ سراپا خوشبو ہے۔ جو بات ٹھوس دلائل کے ساتھ کہی جائے، اس کی صداقت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ زبیر بھی تعلیم یافتہ اور ذہین تھا اور اس حقیقت کو تسلیم کرتا تھا کہ شاہینہ صحیح معنوں میں ایک مثالی شریک حیات بن سکتی ہے۔ میں 3 دنوں تک راوی کے کنارے آبادی سے دور اس ویرانے میں جاتا رہا اور رفتہ رفتہ زبیر کو شاہینہ کی اہمیت کا احساس دلاتا رہا۔ دوسرے ہی دن وہ پہلی بار شاہینہ سے ملنے خود ہی اس کے پاس گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس کی سوچ بن کر جو کچھ کہتا تھا، زبیر اسے اپنے ضمیر کی آواز سمجھ کر قائل ہو جاتا تھا۔ تیسرے دن اس نے شاہینہ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اس کی والدہ کے صحت یاب ہوتے ہی وہ چچا جان سے شاہینہ کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ میں خاموشی اور تنہائی میں سایہ دار درختوں کے درمیان مراقبے میں بیٹھا تھا اور شاہینہ اور زبیر کی محبت بھری باتیں سن رہا تھا۔ میرے دماغ میں روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی میری تنہائی میں مخل ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، کسی قدر اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے اپنی قوت سماعت ایک آواز پر مبذول کر دی۔ وہ ایک آواز نہیں تھی، کئی آوازیں تھیں۔ ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ، قدموں تلے چچراتے ہوئے سوکھے پتوں کی صدائیں۔ وہ صدائیں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں بیٹھے ہی بیٹھے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور اپنی طرف کیسر نظر آیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 ساتھی کھڑے تھے، تینوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں۔
میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ میرے بائیں طرف سے بشیرے کی آواز آئی، کیسر میری اطلاع غلط نہیں تھی، دیکھ لو۔ پتہ نہیں یہ سالہ سارا دن اس جنگل میں کس لیے آیا کرتا ہے، کیسر نے کہکا لگا کر کہا۔ اپنی موت کو آواز دینے آیا کرتا ہے، آج وہ موت اس کے قریب آ گئی۔ بیٹے فرحات، اپنے پیچھے دیکھو، وہاں تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا، وہاں 4 آدمی کھڑے تھے۔ وہ صورت شکل سے ہی گنڈے نظر آ رہے تھے۔ ایک ان میں سب سے زیادہ لیموشیم تھا اور بڑی صفاقی سے مسکراتا ہوا اپنا چاقو کھول رہا تھا۔ مجھے کیسر کی آواز سنائی دی، یہ رامے شاہ ہے، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح پٹک کر ذبح کرتا ہے۔ شاید ہم تجھے زیر نہ کر سکیں، لیکن یہ تجھے نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔ رامے شاہ، اچھرے کا مشہور بدماش اور قاتل۔ میں نے اس کا نام بارہا سنا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 8 میرے چاروں طرف پھیل رہے تھے، میرے فرار ہونے کے راستے مسدود کر رہے تھے۔ میں تنہا کیا کر سکتا تھا؟ کیا یہاں میرا علم کام آ سکتا تھا؟ نہیں، میں صرف خیالات پڑھ سکتا تھا۔ دشمنوں کے ہاتھوں کو، خاکیوں کو اور چاقوں کو اپنی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ میں ایک وقت میں کسی ایک کو اپنی آنکھوں سے ہپنوٹائز کر سکتا تھا۔ اس وقت تک باقی 7 مجھ پر پل پڑتے اور میرا کیما بنا کر رکھتے تھے۔ میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا تھا، کیونکہ مراقبے کے لیے میں نے ایسی ویران جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سے شاذ و نادر ہی کسی انسان کا گزر ہوتا تھا۔ آج وہ جگہ میرا مدفن بن رہی تھی۔ ایسی بے یارو مددگاری کے وقت کوئی پراسرار علم اور شبد بازی کام نہیں آتی۔ ایک مرد صرف اپنی ذہانت اور بازوؤں کی قوت سے ہی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ میں اچانک ایسے درندے کی طرح گھرانے لگا جس کے چاروں طرف شکاریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے گھیراؤ کر رہے تھے، مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے میرے فرار کے تمام راستے مسدود کر رہے تھے۔ ابھی شام کے گہرے سائے تھے، رات کی تاریکی ہوتی تو میں اس تاریکی سے کچھ فائدہ اٹھا لیتا۔ پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ مجھے رامے شاہ سے فی الحال کترانا چاہیے، کیونکہ اس کی مٹھی میں ننگا چاقو تھا اور اس کے دائیں بائیں 2 گنڈے مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں یک بیک پلٹ کر کیسر کی جانب لپکا۔ سب نے اپنی ہاکیاں سنبھال لی تھی، لیکن میں نے انہیں ڈاج دیا۔ کیسر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ایک ایسے ساتھی پر چھلانگ لگائی جو نشیب کی طرف کھڑا اپنے ہاتھوں میں ہاکی تول رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی پھرتی سے پنتیرا بدل کر اس پر چھلانگ لگاؤں گا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاکی اٹھی رہ گئی اور میں اسے لپٹ کر نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ ہم دونوں لڑک رہے تھے۔ میں ایک ہاتھ سے ہاکی چھین رہا تھا اور اپنے سر سے اس کی ناک پر ٹکرے مارتا جا رہا تھا۔ دور اونچائی پر اس کے ساتھیوں کے بولنے اور دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سطح زمین پر پہنچ کر ہاکی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے ٹانگوں پر رکھ کر سر سے اوپر دوسری طرف اچھال دیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کے دھماکے قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر اپنے مقابل کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ ہاکی کے ایک ہی وار سے اسے بیکار کر دیا اور دوڑتے ہوئے دوسری طرف جانے لگا۔ میں اسی طرح اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ ان سے دور بھاگنے کے دوران جو پہلے قریب آتا اسے مقابلہ کرتا، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھے چاروں طرف سے گھیریں میں بھاگ کر ان سے دور نکل جاتا۔ کچھ میں چالاکی سے کام لے رہا تھا، کچھ وہ چالاکی سے کام لے رہے تھے۔ مجھے دریا کی طرف آبادی کی سمت جانے کا موقع نہیں دے رہے تھے، جنگل کے اندر ہی اندر رگیدتے جا رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے قدموں سے زمین دہل رہی تھی، کبھی ہاکیوں کے ٹکرانے کی کھٹاکھٹ گونج رہی تھی اور کبھی کراہیں اور چیخیں لہراتی ہوئی دور تک بھٹک رہی تھی۔ وہ زخمی ہو رہے تھے، میں بھی زخمی ہو رہا تھا۔ میرے جسم کے کتنے ہی حصوں پر چوٹیں آئی تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر پھیل رہا تھا۔ ہر چوٹ پر میں زخمی شیر کی طرح بچھڑ جاتا تھا۔ وہ مان گئے، ان کے سست حملے بتا رہے تھے کہ وہ زخمی درندے کی تند مزاجی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے لڑنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بیک وقت حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نبوٹ کے انداز میں ہاکی گھماتا ہوا دور تک پنتیرے بدلتا چلا جاتا تھا، جو قریب آتا اس پر حملہ کرتا، پھر ایک طرف بھاگتا چلا جاتا۔ رامے شاہ دور ہی دور سے میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میرے ہاتھوں سے ہاکی گرے تو اپنے چاقو کی دھار مجھ پر آزمائے۔ اسے تو موقع نہ ملا، مجھے ہی اس کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ جب تک وہ میرے قریب پہنچتے میں ہاکی سے اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگاتا ہوا گزر گیا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور میں چھلانگ لگا کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ ایک طویل جنگ جاری تھی۔ اس وقت تک رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ ان کے 3 ساتھی بیکار ہو گئے تھے، چوتھا رامے شاہ زخمی ہو گیا تھا، باقی 4 دشمن محتاط ہو کر میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اب وہ پھیلنے کی بجائے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، جھاڑی کے دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ میں وہاں سے گھوم پھر کر پھر رامے شاہ کی طرف آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آیا اور ہاکی سے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ اس کی چیخو پکار سے جنگل کا سناٹا گونج رہا تھا۔ میں اس بدماش کو بالکل ہی بیکار کر دینا چاہتا تھا جسے کیسر میرے قتل کے لیے کرائے پر لایا تھا اور وہ اپنے خون میں نہا رہا تھا۔ اس میں اب چیخنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لیتا ہوا مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے کئی ہاکیاں مجھ پر برس گئیں۔ میں اپنی ہاکی لہراتا ہوا پلٹا تو وہ دور چھٹک گئے۔ میں گوشت پوشت کا انسان ہوں، فولاد کا مجسمہ نہیں ہوں کہ مجھ پر دشمنوں کے حملے کا اثر نہ ہو۔ میں تو اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اب میرا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ میں آنکھیں بھیج بھیج کر دیکھنے اور پیروں پر کھڑا رہنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔
اگر ایسا نہ کرتا تو اب تک زندہ سلامت نظر نہ آتا، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں گرتے گرتے ہاکی زمین پر ٹیک کر سنبھل گیا، ذرا سا جھک گیا۔ جھکتے ہی مجھے رامشا کے قریب پڑا ہوا چاقو نظر آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چاروں سہمے ہوئے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں گرنے والا ہوں یا انہیں دھوکے میں رکھ کر رامشا کی طرح کسی ایک کی مرمت کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنی آخری تمام قوتوں کو سمیٹ کر وہ چاقو اٹھا لیا اور ایک شرابی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے للکارا۔ میرے بائیں ہاتھ میں چاقو تھا اور دائیں ہاتھ میں ہاکی، اور میں کیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اچانک ہی دوسری طرف گھوم کر بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ تینوں بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے گرا نہیں سکیں گے۔ میں نے تنہا ایک ہاکی سے 4 دشمنوں کو مار گرایا تھا۔ اب تو چاقو بھی ہاتھ آ گیا تھا، پھر وہ جان بچا کر کیسے نہ بھاگتی۔ ویسے ان کی بزدلی سے میری جان بچ گئی۔ وہ میرا آخری دم توڑتا ہوا حوصلہ تھا کہ میں ہاکی کا سہارا لیے کھڑا تھا اور آگے پیچھے ڈول رہا تھا۔ چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا، پھر میں بھی گر پڑا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکتا۔ وہ واپس آ کر اب بڑی آسانی سے مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ میں زمین پر گھسٹنے لگا، اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، تاریکی میں پہلے آس پاس کے درخت نظر آ رہے تھے، اب تو آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایک زندگی سے محبت تھی اور اسی زندگی کا رتی بھر حوصلہ مجھے پناہ کی تلاش میں گھسیٹ رہا تھا۔ میرا جسم دکھ رہا تھا، ہڈیاں چٹک رہی تھیں، زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور میں جہنم کی تاریکیوں میں رینگ رہا تھا۔ کہیں پر روشنی کی ایک ہلکی سی بھی رمق نہ تھی۔ اس وقت مجھ میں صرف 2 قوتیں تھیں، ایک رینگتے رہنے کی، دوسری سنتے رہنے کی۔ میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن پلٹ کر نہ آ جائیں۔ نہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی، جھینگروں کی چک 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 کانوں میں بج رہی تھی، شاہوں کے جھومنے اور پتوں کے سسرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ ساتھ وہ تمام آوازیں بھی رینگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتا رہا، نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا، آبادی سے قریب تھا یا آبادی سے بہت دور چلا آیا تھا۔ بس پھر ہمت جواب دے گی اور میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اب کوئی آئے اور مجھے ذبح کر ڈالے تب بھی نہیں اٹھوں گا۔ زندگی کے لیے جتنا لڑنا تھا لڑ چکا تھا، اب تو مرتے وقت آرام کر رہا تھا۔ میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں یوں پھیل گئی جیسے پتھرا گئی ہوں۔ میں ہوش و حواس کی دنیا سے جا رہا تھا، مگر واری موت اتنے زخم پہنچانے کے بعد بھی قریب نہیں آ رہی تھی۔ میرے آس پاس بھٹک رہی تھی اور مجھے کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں بند ہوتے ہوتے رہ گئی، میرے کان کھڑے ہو گئے، کسی کے بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ جنگل کے سناٹے میں زمین کی چھاتی دھڑک رہی تھی۔ شاید دشمن آ رہے تھے، نہیں، شاید کوئی ہمدرد آ رہا تھا۔ زندگی آ رہی تھی یا موت آ رہی تھی؟ وہ بھی قریب آ کر رک گئی۔ پھر کسی مرد کی گرج دار آواز سنائی دی، کون ہے بے تو؟ میں نے بڑی نقاہت سے آواز کی سمت گردن گھما دی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہوا تھا، رات کی تاریکی میں صرف اس کا سفید لباس چھلک رہا تھا۔ کوئی لمبا سا جسہ پہنے ہوئے تھا، وہ کوئی بھی تھا۔ اس کی کرہت آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر وہ قریب آ گیا، ہمارے درمیان ایک ننھا سا شعلہ لپکا، ایک لائٹر روشن ہوا۔ اس روشنی میں ایک سیاہی مائل چہرہ نظر آیا۔ سیاہ چہرے پر 2 بڑی بڑی سرخ آنکھیں یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی درندہ ابھی ابھی خون پی کر آیا ہو۔ اس کی بھویں اتنی گھنی تھیں جتنی اس کی مونچھیں۔ وہ مونچھیں منگولین ٹائپ کی تھیں اور بانچھوں سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے یوں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہا تھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ خوشی سے دانت نکال کر کہنے لگا، اوہ ہو، تگڑا ہے، ایک دم تگڑا ہے، کافی خون بہ چکا ہے، پھر بھی ایک بالٹی اور نکل آئے گا۔ ابے کون تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے؟ میں نے جواب دینا چاہا مگر صرف ہونٹ کھل کر رہ گئے، میری سانسیں اٹک رہی تھیں۔ میری قوت گویائی بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے حقارت سے کہا، سالا بول نہیں سکتا، اپنے پیروں سے کیا حق چلے گا؟ مجھے ہی گھسیٹ کر لے جانا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹر کو بجھا دیا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ پھر وہ تکلیف انتہائی اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہو گئی، کیونکہ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اف، ایسی بے رحمی، ایسی سنگ دلی! ایک کسائی بھی بکرے کو اس طرح گھسیٹ کر قربان گاہ تک نہیں لے جاتا۔ میں پہلے ہی ہوش و حواس کھو رہا تھا، اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ میرے حلق سے ایک آخری کراہ نکلی، پھر مجھے ہوش نہ رہا، بے ہوشی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ میں وقتی طور پر مر چکا تھا، یہ ایک طرح کی موت ہی تھی۔ میں اس دنیا کو دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سانس لے رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنے آپ سے غافل تھا، لہٰذا اپنے لیے مر چکا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر رفتہ رفتہ مجھے ہوش آنے لگا۔ پہلے قوت سماعت جاگی، کانوں میں دھیمی دھیمی سی آوازیں آنے لگی، کوئی بڑبڑا رہا تھا یا زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں صاف طور سے نہیں سن سکتا تھا کیونکہ دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں بند آنکھوں کے پیچھے خود کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ پھر دماغ سے دھند چھٹنے لگی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جنگل میں دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ مقابلے کے نتیجے میں دشمنوں کا بھی برا حشر ہوا اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ اس کے بعد ایک بے رحم قصائی کہیں سے آیا تھا اور میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور اب ہوش آتے ہی میں خود کو پیال کے بستر پر محسوس کرا تھا۔ میں کہاں ہوں؟
یہ سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں اوندا پڑا ہوا تھا، میرا چہرہ زرد اور سوکھی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سیدھی طرح لیٹنے کی کوشش کی تو تمام بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔